بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول، آپ تمام انبیاء اکرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ماہ شعبان میں آپ کو ایک دن کے وہ وظائف بتائیں گے جن کو فالو کرتے ہوئے بہت مشکلات میں پھنسے ہوئے بہن بھائیوں نے فوائد حاصل کیے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس بہت ہی زیادہ بہن بھائیوں کے ایسے میسیجز اور ای میل ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اسلامک دنیا ہمیں فلاں پریشانی تھی، آپ نے یہ وظیفہ ہمیں فلاں تاریخ فلاں دن بتایا تھا، آج ہمیں ان سے یہ فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ اسلامک دنیا کے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ شعبان کا بہت مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کا ایک ایک دن بہت رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ اس دن کی عظمت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے جب اس مہینے میں جمعے کا دن آتا ہے۔ پچھلا جمعہ مبارک کو ایک وظیفہ آپ سے شیئر کیا تھا، اس وظیفے کے حیران کر دینے والے نتائج ہمیں ای میل، واٹس ایپ اور آپ کے کامنٹس کے ذریعے ملے تھے، مگر بہت زیادہ بہن بھائی ایسے بھی تھے جو یہ شکوہ کر رہے تھے کہ اسلامک دنیا، جب ہم نے آپ کے وظیفے والی ویڈیو دیکھی تو اس وقت وظیفے کا ٹائم ہی ختم ہو چکا تھا۔ آج انہی بہن بھائیوں کے لیے ماہ شعبان کے دوسرے جمعہ مبارک کا وظیفہ لے کر آئی ہوں جو موجودہ دور میں ہونے والی پریشانیوں اور مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ آپ خود مشاہدہ کر لیں موجودہ دور میں کتنی زیادہ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ اسلامک دنیا کے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، اس دنیا میں کسی بھی انسان کو نہ خوشی ہے نہ غم، کبھی درد ہے، کبھی بیماری ہے تو کبھی صحت، کبھی تفرقات اور الجھنیں ہیں تو کبھی بے فکر اور انضباط، کبھی تنگی ہے تو کبھی آسودگی، کبھی سکون ہے تو کبھی بے چینی، کبھی سردی ہے تو کبھی گرمی، کبھی تکلیف ہے تو کبھی راحت۔ یہ سلسلہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی اس سے خالی نہیں، مگر کبھی کبھی کسی پر درد والا مسائل اور مشکلات اور پریشانی الجھنوں کا سلسلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ساری دنیا کی مصیبتیں اسی کے اوپر مختصر کر دی گئی ہیں اور ان کی زندگی مصیبتوں اور آزمائشوں کی مجموعہ بن جاتی ہے کہ ایک مصیبت سے چھٹکارا نہیں ملتا کہ دوسری مصیبت حملہ ہو جاتی، ایک پریشانی دور نہیں ہوتی کہ دوسری اس سے بڑی پریشانی گھیر لیتی ہے۔ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کی قسمت ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ اس میں کبھی شاید ہنسی خوشی نہیں، مشکلات اور پریشانیاں اور یہ آزمائش اور آفت اور بلائیں شاید اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں سزا دینے کے لیے ہیں۔ انہیں یہ سزا ان کے گناہوں اور مصیبتوں کے بدلے بھی دیے جا رہے ہیں جس کا انہوں نے دانستہ یا نادانستہ انتخاب کیا ہے۔ یہ زندگی کے کسی موڑ اور کسی لمحے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے ناراض کرنے والا عمل کیا ہے جس کی سزا انہیں ان مصیبتوں کی شکل میں بھگتنی پڑ رہی ہے۔ اس احساس کی وجہ سے ان کی مصیبتوں میں اور بھی شدت پیدا ہو جاتی ہے اور ان کا درد اور بھی گہرا ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ان کا یہ احساس نفسی بیماری اور تکلیف میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو دھلا دھلایا ہوا نہ محسوس کرے، گناہوں سے پاک صاف تصور نہ کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ ہر اولاد آدم خطا کار ہیں، مگر اس میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا اور اللہ سے معافی مانگنے والا اور اپنی غلطیوں پر اڑنے والا نہ ہو۔ توبہ کے بعد اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا یہ سمجھنا کہ اس کے مسائل اور مشکلات اور آزمائشیں، بیماری و دکھ اور بہت سی سو آفتیں اللہ کی طرف سے سزا ہے اور ہر پریشانی اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ درست نہیں، بلکہ پریشانی اکثر انسان کو مانجنے اور اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اگر آپ پر سخت ترین پریشانیاں آ پہنچی ہیں تو جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اکثر بہن بھائیوں کو اپنی اولاد کی پریشانی لگی رہتی ہے۔ ابھی کل ہی ایک بہن نے میسج کیا، اسلامک دنیا، میرا بڑا بیٹا جو 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے،
میں نے محنت مزدوری کر کے اس کو پالا، خون پسینہ ایک کر کے میں نے اس کو بڑا کیا، ساری عمر ٹرکوں پر سامان لاد کر اپنی کمر پر وزن اٹھا کر جو مزدوری ملتی ہے اس مزدوری سے اپنے اس بیٹے کو تعلیم دلوائی، میں نے اپنے اوپر ظلم سہے، بیٹے کو پڑھایا، پھر اس کی نوکری لگی تو میں نے سکھ کا سانس لیا، جب شادی کرائی تو مجھ سے الگ ہو گیا اور شہر چلا گیا۔ وہ رو رو کر کہنے لگی، اسلامی دنیا مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں کہ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ اس کی ماں بہت روتی تھی کہ وہ مجھے خرچہ نہ دے مگر مجھ سے بات کر لیا کرے، مہینے میں ایک بار وہ فون کرتا ہے، والدہ بیمار ہیں، کئی بار اس کو بتایا، وہ دیکھنے تک نہیں آیا، کوئی وظیفہ بتا دیں بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسا تو نہیں تھا، بہت پیار کرنے والا تھا، کسی نے ایسا جادو کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے الگ ہی ہو گیا۔ ایسے اور بھی بہت ساری پریشانیاں اور مصیبتیں ہوتی ہیں، ہر ایک کو اپنی اپنی پریشانی مصیبت، کسی کو اولاد کی، کسی کو بیوی کی، کسی کو شوہر، کسی کو پیسے کی، کسی کو نوکری، کسی کو کاروبار، ہر ایک کی اپنی اپنی حاجتیں، اپنی اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ انہی پریشانیوں میں ایک عمل جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل ہے جس سے بہت ہی زیادہ فائدے حاصل ہوئے ہیں، یہ عمل کئی سالوں سے بتاتی آ رہی ہوں، جس نے بھی اس کو پڑھا الحمدللہ بے تحاشا نتائج موصول ہوئے۔ یہ ماہ شعبان کے کسی بھی جمعے کو آپ کر سکتے ہیں، یہ دوسرا جمعہ ہے، اس میں پڑھ لیں۔ پہلے تو آپ کو کسی دن انشاءاللہ ہر پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا، اگر پھر بھی کوئی رئی سہی کسر ہوئی تو آپ اس کو دوسرے جمعہ یا تیسرے جمعہ میں بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس عمل سے بہت ہی فرق پڑ جائے گا۔ عمل بہت غور سے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کلمات ہیں، ان کلمات کو نماز مغرب سے پہلے، نماز عصر اور نماز مغرب کے درمیان کا وقت جو بہت مختصر سا ہوتا ہے اسی وقت میں 1000 بار پڑھنا ہے، جس کو پڑھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 منٹ لگ جائیں گے، مگر یہ 20 سے 25 سالوں کے ناحل ہونے والے مسائل کو فوری طور پر حل کروا دے گا۔ 1000 بار پڑھ کر شروع اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر اپنے حاجت کے لیے اذان مغرب سے پہلے اللہ سے دعا کریں۔ آپ کی جس طرح کی پریشانی، حاجت، مصیبت ہوگی انشاءاللہ میں 100% دعوے سے یہ بات کہتی ہوں کہ آپ کی حاجت اور پریشانی اللہ کے فضل و کرم سے اسی دن پوری ہو جائے گی۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ وہ عمل ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پریشانی اور مصیبت اور تکلیف آنے پر پڑھا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سخت تکلیف اور پریشانی کا معاملہ درپیش ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھتے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پر جب غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور کوئی راستہ نکلنے کے لیے نہ مل رہا ہو تب یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں پریشانی اور مصیبت سے کیسے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں جمعہ مبارک کے اس روز اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل اسلامی دنیا کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔